اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے، کتار در کتار اتریں گے۔ ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا، تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے۔ فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا، یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ اون پائی گنتی پوری ہوگی تو پاس یہی ذکر آ گیا۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں، اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے، ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا۔ اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کمال کے الفاظ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں، العزیز اور الحکیم۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، چھایا ہوا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھ دے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے، فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ عزیز ہے، ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے، لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی، ورنہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ، یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے نا، یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ غنودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے، مثلا درس قرآن میں، مثلا جمعے کے خطبے میں، مثلا سحری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ لیکن اس غنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے، اس وقت جو اس اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے، جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا۔ یہ نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے، یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد کھانا پینا اس کا نکل جانا، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے، سانس کی کمزوری اٹیچ ہے۔ اب غنودگی طاری ہوئی اس کی وجہ سے، وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی، اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو؟ پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو، کیونکہ یہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو غنودگی ایسی طاری کی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ اب ریگستان کے اندر یہ تو بیچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے،
اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر، وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے، تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کہیں پیاسے ہی نہ مر جائیں، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے۔ ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ۔ کیا خبر لایا ہے؟ اگر آج کارواں محفوظ ہے تو ضروری تو نہیں کہ اگلی بار بھی ہو، اور کیا آپ لوگ شام سے تجارت کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے۔ اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی۔ ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے۔ روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست۔ ظاہر ہے یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو، یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا، وہ بھی دور کر دی کہ نہیں، پانی آ گیا تو اب موت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں۔ ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی۔ یہ ایسا پانی تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی۔ یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے، بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا۔ نیند بھی طاری کی، بارش بھی بھیج دی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر۔ تو ظاہر ہے وہ تسلی، بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی، بعض نے آواز سنی، اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور، بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں۔ اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنین کو ثابت قدم رکھنا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ۔ اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ کہہ رہا ہے انہاں دی گردناں لاؤ، انہاں دے جوڑ پنو، ٹھیک ہے، کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے نا اس میں سے بھی۔ تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، 15 سال کی دعوت ہے، اتنی ڈھیل، اتنا سمجھانا، اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا۔ بالکل نہتے بیچارے مدینہ شریف پہنچے، مواخات تو نبی علیہ السلام نے کروائی، لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی؟ وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، سبسسٹنس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا۔
تو ایک تکلیف تو تھی. اس پورے سینیریو میں 15 سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے, تو یہ کوئی ظلم پہ مبنی ڈیسیژن نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے, معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سینیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے. اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا, اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے. اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا, اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا, بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو, تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں, یہ سزا ہے, پس چکھو اسے. کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے, وہ تو آنے والا ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے. اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر ان کو زخمی کروا کر 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم, یہ ہے وہ, فذوقوا, اسے چکھو, وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے. تو جو میں نے وہ ایک عذاب استحصال کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 14 کا حوالہ دیا, اس کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا, دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے, زحفا فلا تولوہم الادبار, جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا. اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا, سوائے 2 استثناء کے, الا, سوائے اس کے, متحرفا لقتال, کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے, یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر, وقتی طور پر پسپائی اختیار کی, بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے, وہ ایک علیحدہ بات. او متحیزا الی فئۃ, یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو, اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے. یہ 2 ہو سکتی ہیں. اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی, فقد باء بغضب من اللہ, تو بس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. ومأواہ جہنم, اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم. وبئس المصیر, اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر, یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے. یہ 2 ایک ایکسیپشنز ہیں. ان کے سوا جو کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا, واپسی کا راستہ اختیار کرے گا, تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا, اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم, والعیاذ باللہ تعالی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا, یہاں تک نوبت نہیں آئی. تو بہت اونچی جگہ پر چڑھ بیٹھا ہے, اپنی مراد پوری کر چلوائے.